اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فالمتقون فیہا ہم اہل الفضائل۔ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں آل محمد کی بارگاہ پہ۔ دعا ہے پروردگار عالم سے اللہ رب العزت آپ سب مومنی نظام کا اس مقام پہ چل کر آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خداوند متعال بانیان کی یہ محنت و مشقت، سادات اعظام کا یہ خرچ اخراجات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عزیزان گرامی، جتنے بھی آئے ہوئے ہیں اس مقام پہ، کوئی بھی اس فرش عزا پہ اپنی مرضیوں سے نہیں آیا ہوا۔ مجھے پتہ ہے سردی کا ماحول ہے، مجھ سے پہلے ایک صاحب نے حدیث پڑھی تھی کہ مولا امیر کائنات علیہ السلام کا جو ذکر ہے وہ جسموں کو حرارت دیتا ہے۔ تو یہ حدیث میں نے گرمیوں میں پڑھ لی تھی، تو اس حدیث کو پھر میں نے رکھ دیا تھا۔ میں نے کہا سردیوں میں پڑھوں گا، کیونکہ گرمیوں میں ویسے ہی انسان کا جسم گرم ہوا ہوتا ہے، تو میں نے کہا سردیوں میں پڑھ کے اپنے جسم کو حرارت دوں گا اس حدیث کے ذریعے سے۔ مجھے پتہ ہے کافی وقت سے، بلکہ کل سے ہی آپ صاحبان میرے مولا کا ذکر فضائل و مصائب سن رہے ہیں، اور جتنا گریہ ہو سکتا ہے گریہ کر رہے ہیں، جتنا فضائل پہ نعرے ہو سکتے ہیں وہ لگا رہے ہیں۔ یقیناً تھکے ہوئے بھی ہیں۔ یہ وہ ایام ہیں جن ایام کا انسان پورا سال انتظار کرتا ہے۔ تو پورا سال انتظار کرنے کے بعد اگر 2 دن ہم ویسے گزار لیں گے جیسے مولا امیر کائنات علیہ السلام چاہتے ہیں، تو یقیناً ہمارے وہ لمحات عبادت میں شمار ہوں گے۔ میں نے روایات میں پڑھا ہے کہ اس ذکر میں کوئی بھی اپنی مرضی سے نہیں آتا۔ میں اگر پڑھ رہا ہوں تو میں اپنی مرضی سے نہیں پڑھ رہا۔ سامعین اگر سماعت فرما رہے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں فرما رہے، بلکہ مولا امام صادق علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے، اصول کافی میں فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی ذکر آل محمد ہماری جد کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، ہماری ماں زہرا ایک ایک مومن کے دروازے پہ جا کے دستک دیتی ہیں، اور دستک دے کر کہتی ہیں کہ فلاں مقام پر مولا امام مظلوم کربلا کا ذکر ہو رہا ہے، آپ کو اس ذکر میں جانے کی دعوت ہے۔ تو بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو دعوت ملنے کے بعد بھی نرم و ملائم بستروں میں استراحت فرما رہے ہیں، اور آپ وہ ہیں کہ جو اس دعوت نامے کو قبول کر کے اس ذکر میں آئے ہوئے ہیں۔ اور یقیناً یہ ذکر بھی عبادت میں ہی شمار ہوتا ہے، اور ہمارے مذہب میں جو عبادت ہوتی ہے وہ ایسے نہیں ہوتی، کھلے ہاتھ سے عبادت کی جاتی ہے۔ تو اپنے اپنے ہاتھوں کو تھوڑا آزاد کریں۔ عزیزان گرامی، لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ آل محمد کے نام کو اور ان کی فضیلتوں کو مٹایا جائے، بالاخص مولا امیر کائنات علیہ السلام۔ لوگوں نے کوشش کی، جس کو قلم ملا اس نے، آپ کی توجہ کا طالب رہوں گا، تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بول کر میری حوصلہ افزائی کرتے رہیے گا۔ جس کو قلم ملا اس نے قلم کے زور سے ذکر علی ابن ابی طالب مٹانے کی کوشش کی، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اس قلم کے زور پہ مٹانے والے مٹ گئے، نام علی آج بھی باقی ہے۔ جس کو تاج و تخت ملا اس نے تاج و تخت کے زور سے علی مٹانے کی کوشش کی، لیکن اس تاج اور تخت والے ہزاروں من مٹیوں میں چلے گئے،
ذکر علی آج بھی باقی ہے، جس کو فوجیں ملی فوجوں کے زور سے علی مٹانے کی کوشش کی، جس کو محراب ملا فتوے دے کر علی مٹانے کی کوشش کی، جس کو جتنا کچھ ملتا گیا کوشش کی علی مٹایا جائے، لیکن وہ سارے مٹ گئے، نام علی آج بھی باقی ہے۔ کچھ لوگوں نے تو جیکٹیں پہن کر لوگوں میں پھٹ کر علی مٹانے کی کوشش کی، لیکن وہ خود جہنم میں چلے گئے۔ علی آج بھی باقی ہے۔ میں کہوں گا تیری ان چھوٹی چھوٹی بدتمیزیوں سے علی نہیں مٹے گا، اگر کرنا ہی ہے تو کچھ بڑا کر۔ میرے پاس تجھے دو طریقے بتاتا ہوں، دونوں میں سے دونوں پہ عمل کر، شاید کامیاب ہو جائے۔ سب سے پہلے اس دنیا سے مسجدیں مٹا، پھر کعبے کو مٹا، کیونکہ جب تک مسجدیں رہیں گی علی کا جانا یاد رہے گا، اور جب تک کعبہ رہے گا علی کا آنا یاد رہے گا۔ توجہ ہے صاحبان کی؟ عزیزان گرامی، میرا دل تو کچھ اور پڑھنے کا تھا، چونکہ نہایتی ایز اے مہمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ سارے ہمارے میزبان دوستان دور دور سے سفر کر کے آئے ہیں، بس چند منٹ کی نوکری۔ مجھے ایک بھائی نے ایک مجلس میں خطاب ہوا تھا یعصوب الدین کے بارے میں، تو انہوں نے باقاعدہ سے میسج کیا، انہوں نے کہا کہ آقا اگر ہو سکے وقت ہو تو اس کو پڑھ دیجئے گا کہ میرے مولا کا ایک لقب ہے انا یعصوب الدین۔ میرے مولا فرماتے ہیں کہ میں مسلمانوں کا یعصوب ہوں، توجہ ہو تو میں پڑھ دوں، نہیں تو میں کسی اور سمجھ چل پڑھوں گا۔ میرے مولا فرماتے ہیں میرے پاس الفاظ ہیں، فنکاریاں نہیں ہیں۔ میں پہلے اعتراف کر رہا ہوں، اگر الفاظ سننے والے بیٹھے ہیں، بولیں یا نہ بولیں، میرے الفاظ آپ کے کانوں تک آ جائیں یہی کافی ہے۔ تو اگر آپ فنکاریوں پہ بولنے والے ہیں تو معذرت کے ساتھ خاموشی سے سنتے رہیے، میں پڑھ کے چلا جاؤں گا۔ میرے مولا فرماتے ہیں انا یعصوب المسلمین، میں مسلمانوں کا یعصوب ہوں۔ ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے سرکار مل یعصوب، یعصوب کس کو کہتے ہیں؟ میرے مولا فرماتے ہیں ہوا یعصوب امیر النخل، وہ شہد کی مکھیوں کا امیر ہے۔ انا امیر المسلمین، میں مسلمانوں کا امیر ہوں۔ یہ کہتا ہے مولا واضح نہیں ہوا، تھوڑا اور وضاحت کر دیجئے۔ میرے مولا فرماتے ہیں ہوا یقعدو علی باب القوارۃ، وہ شہد کی مکھیوں کا امیر ہے۔ وہ جو شہد کی مکھیوں کا چھتا ہوتا ہے نا صحیح، وہ اس پہ بیٹھا رہتا ہے، اس کے دروازے پہ۔ ہوا یقعدو علی باب القوارۃ، وہ شہد کی مکھیوں کے چھتے کے دروازے پہ بیٹھا رہتا ہے۔ صبح ہی صبح اللہ نے ان مکھیوں کو، جو شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں، ماکھی جس کو بولتے ہیں، صبح ہی صبح ساری مکھیاں روزی کی تلاش میں اپنے اپنے چھتے سے نکلتی ہیں، باہر چلی جاتی ہیں۔ اللہ نے ان مکھیوں کو ایک خاص صفت سے نوازا ہے، جتنی بھی مکھیاں ہوں گی حلال رزق کھائیں گی، حرام کے نزدیک نہیں جائیں گی۔ اب سارا دن وہ مکھیاں رزق روٹی کھانے کے لیے، خوبصورت پھولوں کی خوشبو لینے کے لیے، ان کا رس چوسنے کے لیے اپنے چھتے سے باہر جائیں گی۔ مکھیاں جائیں گی، یعصوب نہیں جائے گا۔ یعنی یعصوب بے نیاز ہے کھانے پینے سے، یعصوب کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، بس سارا دن گلاب کے پھول سے، چنبیلی کے پھول سے، گل محمدی سے یہ رس چوس کر جب واپس آئیں گی، چھتے کے اندر نہیں جا سکتی کیونکہ دروازے پہ یعصوب بیٹھا ہے۔ آباد رہے، دروازے پہ یعصوب بیٹھا ہے۔ میرے بعد پڑھنے والے بھی دعا دیں گے کہ مولانا صاحب نے مجمع ٹھنڈا کر کے دے دیا ہے مجھے، توجہ ہے صاحبان کی۔ تو دروازے پہ یعصوب بیٹھا ہے، نہیں جا سکتے اندر۔ اب وہ ساری کی ساری جھنجھٹ بنا کر اس شہد کی مکھیوں کا جو چھتا ہوگا اس کے دروازے پہ کھڑی ہو جائیں گی۔ اب یعصوب کا کام یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ہوا یشمو فاہو، وہ یعصوب ان کے منہ کے ذائقے کو سونگھتا ہے۔ اگر تو حلال رزق لائی ہے اندر آ جا، اگر حرام رزق لائی ہے
تو اندر نہ اب یعصوب ان کو سزا دیتا ہے. مثلا کوئی ایسے پھول سے کوئی مکھی رس چوس کے گئی ہے جو گندگی پہ اگا ہے، کیونکہ ماکھی میں اللہ نے شفا رکھی ہے، اور شفا اسی چیز میں ہوگی کہ جو صاف و پاک ہوگی، گندی چیزوں میں شفا نہیں ہوگی. اب جو گندا رس چوس کے لائی ہے اس کو یعصوب سزا دیتا ہے. ہوا یکتاہما نصفین، اللہ نے یعصوب کو ایک کینچی عطا کی ہے، ایک نکراز عطا کی ہے. اب حرام رزق لانے والی مکھی کے وہ یعصوب دونوں پر کاٹ دیتا ہے. اچھا یہاں پہ تھوڑا سا رکوں گا. جو مولا امیر کائنات علیہ السلام کی ذوالفقار تھی نا تلوار، وہ بھی ایسی تھی جیسے نکراز ہوتی ہے، جیسے کینچی ہوتی ہے، یعنی آگے سے خالی تھی جیسے نکراز کی صورت ہوتی ہے. تو میرے مولا امام صادق سے پوچھا گیا لما سمے یا ذوالفقار، ذوالفقار کو ذوالفقار کیوں کہا جاتا ہے؟ میرے مولا فرماتے ہیں ذوالفقار کو ذوالفقار اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جو بھی میرے دادا علی کی تلوار کے سامنے آیا، افقرہ فی الدنیا من الحیات وفی الآخرت من الجنہ، دنیا میں تو زندگی سے فقیر ہو گیا اور آخرت میں جنت سے فقیر ہو گیا. آباد رہیں آپ. جی یا علی بس. اب میرے مولا فرماتے ہیں ہوا یعصوب النخل، وہ شہد کی مکھیوں کا امیر ہے، میں مسلمانوں کا امیر ہوں. ہوا یقعد علی باب القوارۃ انا اقعد علی باب الجنہ، وہ شہد کی مکھیوں کا امیر ہے، میں مسلمانوں کا امیر ہوں. وہ شہد کی مکھیوں کے چھتے کے دروازے پہ بیٹھا رہتا ہے، میں جنت کے دروازے پہ بیٹھا رہوں گا. ہوا یشم فاہو، وہ منہ کے ذائقے کو سونگھتا ہے، حلال رزق لائی ہے یا حرام رزق لائی ہے. انی عارف بسیماکم، میں پیشانیاں پڑھوں گا حلالی آ رہا ہے یا حرامی آ رہا ہے. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. قبلہ بہت زیادہ فضائل ہیں میرے مولا کے، بس میں ایسے ایسے قریب ہو رہا ہوں. 2 جملے مصائب کے سن لیجئے گا. علی کی ذات وہ ہے کہ جو ہر خداوند متعال نے جتنی مخلوقات خلق کی ہیں، تمام مخلوقات سے افضل اور اول، یعنی علی اول ہیں، علی آخر ہیں، علی ظاہر ہیں، علی باطن ہیں، علی افضل ہیں، علی فضل ہیں، علی فضیلت ہیں، علی کرم ہیں، علی کریم ہیں، علی کرامت ہیں، علی سلم ہیں، علی سلیم ہیں، علی سلامت ہیں، علی ضرور ہیں، علی ضروری ہیں، علی ضرورت ہیں، علی ہادی ہیں، علی ہدیہ ہیں، علی ہدایت ہیں، علی کرم ہیں، علی کریم ہیں، علی کرامت ہیں. علی کا نور وہ ہے جو نوح میں آئے تو علم بنتا ہے، جو یحییٰ میں آئے تو زہد بنتا ہے، جو تقی میں آئے تو تقوی بنتا ہے، جو ابراہیم میں آئے تو خلت بنتا ہے، جو یعقوب میں آئے تو صبر بنتا ہے، جو یوسف میں آئے تو حسن بنتا ہے. علی کا نور اگر طور پہ پہنچے تو جلوہ بنتا ہے، اگر یہی نور معراج پہ جائے تو لہجہ بنتا ہے، اگر علی کا نور کعبہ میں آئے تو اولا بنتا ہے، اگر غدیر میں جائے تو مولا بنتا ہے. خداوند متعال نے بہت فضیلتوں سے نوازا ہے. یقیناً ان کے در پہ اگر کوئی سوالی فقیر بن کر آتا تھا تو ان کو اتنا عطا کیا جاتا تھا کہ وہ غنی ہو جاتا تھا. یعنی یہ کریم ابن کریم ہے. سخی اور کریم میں فرق ہوتا ہے، میں بتا چکا ہوں کافی جگہوں پہ، کوئی چہرے نئے آئے ہیں ان کے لیے تکرارن ہو جائے گا. سخی اور کریم میں فرق ہوتا ہے. سخی میرے مولا خطیب ممبر سلونی مسجد کوفہ کے ممبر پہ بیٹھ کے فرماتے ہیں شکر ہے پروردگار عالم کا جس نے ہم آل محمد کو سخی ہونے کے ساتھ ساتھ کریم خلق کیا ہے. یعنی سخی بھی ہیں ہم، لیکن اللہ نے ہمیں سخاوت کے ساتھ ساتھ کرامت سے بھی نوازا ہے.
کریم بھی بنایا ہے۔ ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے سرکار مل فرق بینہما، دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ سخی اور کریم کے درمیان کیا فرق ہے؟ میرے مولا فرماتے ہیں سخی وہ ہوتا ہے جو سب سے پہلے خود کھاتا ہے، سب سے پہلے خود پہنتا ہے، سب سے پہلے اپنی ضروریات پوری کرتا ہے، اس کے بعد جو بچ جائے وہ عطا کر دیتا ہے، اسے سخی کہتے ہیں۔ اور کریم اس کو کہتے ہیں جو ہاڑ کے روزے رکھتا ہے، سارا دن بھوک اور پیاس سے گزارتا ہے، رات کو دسترخوان پہ بیٹھتا ہے، دسترخوان پہ چند دانے کھجور کے، ایک گلاس میں دودھ اور ایک سوکھی جو کی روٹی پڑی ہوتی ہے، دروازے پہ جبرائیل سوالی بن کر آ جاتا ہے، سوالی بن کر دستک دیتا ہے، کہتا ہے کوئی اللہ کے نام پہ دینے والا؟ وہ کریم پہلے خود نہیں کھاتا بلکہ جو بھی پڑا ہوتا ہے عطا کر دیتا ہے، اسے کریم کہتے ہیں۔ یقیناً کریم ابن کریم ہے۔ یہی وہ در ہے کہ جن در سے انسان کو عطا ہوتا ہے، صرف انسانوں کو عطا نہیں ہوتا بلکہ ہر مخلوقات خداوندی نے اس آل محمد کے دروازے پہ سوالی بن کر گئی ہے۔ عزیزان گرامی، صرف 2 جملے مصائب کے، اس کے بعد طالب دعا مجھے جو حکم ملا تھا، حکم سے 2-3 منٹ زیادہ ہو گئے ہیں، 2 منٹ اور آپ کو زحمت دوں گا۔ 3 جنازے ہیں کائنات میں کہ 3 جنازے بڑی مشکل سے اٹھائے گئے ہیں۔ ایک جنازہ ہے امیر باپ کی غریب بیٹی کا، ایک جنازہ ہے غریب باپ کی غریب بیٹی کا، اور تیسرا جنازہ ہے باپ بھی غریب ہے اور بیٹا بھی غریب ہے۔ جو لوگ اب تک نہیں سمجھ پائے ان کے لیے بتاتا چلوں۔ ایک جنازہ ہے بنت پیمبر کا، اللہ جانے کیا مجبوری تھی نبی کی بیٹی کو، فرماتی ہیں یا علی غسلنی باللیل کفنی باللیل، یا علی صلیتی علی باللیل، یا علی میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھائیے گا، یا علی میرے اوپر رات کی تاریکی میں نماز پڑھیے گا، یا علی رات کی تاریکی میں دفن کیجئے گا۔ جب مولا امیر کائنات علیہ السلام جنت البقیع سے گھر واپس آئے نا تو بی بی زینب رو کے کہتی ہیں بابا اتنی دیر آپ جنت البقیع میں لگا کے آئے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں زینب بیٹا کیا کروں، قبر کھودنے گیا تھا بی بی زہرا کی۔ زینب کہتی ہیں بابا ایک قبر کھودنے پہ اتنا ٹائم لگتا ہے؟ علی فرماتے ہیں زینب بیٹا تیری ماں کی ایک قبر نہیں پوری 40 قبریں کھود کے آیا ہوں۔ بابا 40 قبریں؟ علی فرماتے ہیں زہرا کو علی دفنانے نہیں جا رہا، چھپانے جا رہا ہے۔ زہرا رو رو کے کہتی تھی یا علی فلاں میرے جنازے پہ نہ آئے، وہ مجھے تماچے مارتا تھا، یا علی وہ بھی میرے جنازے پہ نہ آئے جو آگ لے کر میرے دروازے پہ آیا تھا۔ عزادارو یہ جنازہ بڑی مشکل میں علی نے اٹھایا ہے۔ اب جتنے بھی صاحبان بیٹھے ہیں، اکیلا بندہ ہونا جنازے پہ نماز پڑھ سکتا ہے، اکیلا بندہ ہو غسل بھی مشکل سے اوکھے دبا میں سو کے دے لیندہ ہے، لیکن اکیلا بندہ کسی جنازے کو اٹھا نہیں سکتا، اس کو اٹھاتے ہوئے تھوڑا وقت لگتا ہے۔ لے آؤ قرآن سلیمان کے سر پہ رکھتے ہیں، صحابی رسول ہے، سلیمان سے مل کے پوچھتے ہیں سلیمان یہ بتا علی نے زہرا کو اٹھائے کیسے تھا؟ رو کے سلیمان کہتے ہیں علی نے زہرا کو ایسے اٹھایا تھا جیسے 3 سال کی سکینہ کو سجاد نے اٹھایا۔ سجاد رو رو کے کہتے تھے بابا مجھے معاف کرنا، اور میں نے سکینہ کو غسل نہیں دیا، بابا زندان میں پانی نہیں تھا، بابا سکینہ کو میلے چولے میں دفنانے آ رہا ہوں۔ شام کے زندان میں صبح ہی صبح بی بی سکینہ جب بیٹھا کرتی تھی نا تو پرندوں کو دیکھتی تھی، سجاد سے پوچھتی بھیا سجاد یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟
سجاد فرماتے سکینہ یہ روزی روٹی کی تلاش میں جا رہے ہیں اپنے اپنے گھونسلوں سے. جب شام ہوتی تو یہی پرندے جب واپس آتے تھے تو بی بی سکینہ پوچھتی تھی بھیا یہ اب کہاں جا رہے ہیں؟ رو کے فرماتے تھے سکینہ یہ اپنے اپنے گھروں میں جا رہے ہیں. بنت حسین سر کا ماتم کر کے کہتی تھی سجاد وہ کون سا دن ہوگا ہم بھی اپنے گھروں کو لوٹ کے جائیں گے. سید سجاد نے اٹھایا ہوا ہے رو کے کہتے تھے او میری وہ بہن جس کو یہ خواہش تھی اپنے گھر میں جائے لیکن قبر گھر میں نہیں بن سکی شام میں دفنایا جا رہا ہے. میں کہوں گا جیسے بھی مولا سجاد اور مولا امام علی نے دونوں بیویوں کو دفن کر لیا. ایک لاشا ایسا تھا کہ جوان بیٹا تھا ضعیف باپ تھا. جب جوان بیٹا چھوڑنے لگا نا گھوڑے کی زین کو مولا امام مظلوم نے کہا اکبر میری آنکھوں کا نور چلا گیا اکبر تیرے بابا کو نظر نہیں آ رہا. ادھر جیسے ہی شہزادہ علی اکبر زین سے زمین پہ آئے راوی کہتا ہے میں نے دیکھا حسین پہلے چل رہے تھے پھر حسین نے دوڑنا شروع کر دیا. حسین ایک بار گرے دوسری بار گرے. جب حسین اٹھتے گرتے ایک مرتبہ میں نے دیکھا حسین جوان بیٹے کی لاش پہ ایسے جا رہے تھے جیسے 9 مہینے کا بچہ چلتا ہے. حسین رو رو کے کہتے تھے اکبر لال آنکھیں بند نہ کرنا اکبر مجھے آواز دیتے رہنا اکبر سانسیں لیتے رہنا اکبر تیرا بابا آ رہا ہے. عزیز و مولا علی اکبر کے جنازے پہ پہنچے اکبر کا سر زانوں پہ رکھا اکبر کو اٹھانے کی کوشش کی اکبر کو اٹھا نہ سکے. حسین کہتے اکبر ایک بازو میرے گردن کی طرف سے کر لو ایک بازو سے میں تجھے اٹھاتا ہوں. اکبر نے ایک ہاتھ اپنے سینے پہ رکھا ہوا ہے. حسین کہتے اکبر ہاتھ ہٹاؤ اکبر کہتے بابا ایک بلون مجھے برچھی مار گیا اپنے سینے سے ہاتھ نہیں ہٹا سکتا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا. یہ تھے خطیب اہل بیت جناب علامہ سید قاسم علی نقوی آف بہاولپور. اب آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے سید الذاکرین جناب قبلہ سید ثاقب رضا آف بنگلہ یاسمین اور ان کے فوراً بعد ذاکر اہل بیت جناب شہد رضا مہدی آف خانوال اور ان کے فوراً بعد ذاکر اہل بیت جناب چودھری قمر عباس گجار آف احمد پور سیال اور ان کے